اسی جنگل میں بہت سارے پکشی رہتے تھے۔ وہ سارے کے سارے بہت محنتی تھے اور وقت پر اپنا کام کر لیتے تھے۔ بارشوں کا موسم شروع ہونے والا تھا، اس لیے تمام پکشیوں نے اپنے گھر پکے کر لیے تھے۔ کبوتر اور کبوتری نے بھی اپنا گھر پکا کر لیا تھا، اور طوطا اور طوطی تو بہت خوش تھے کیونکہ انہوں نے اس بار اپنا نیا گھر جو بنایا تھا۔ ٹونی چڑیا بھی بہت خوش تھی، اس نے بھی اپنا بالکل نیا گھر بنایا تھا۔ اسی جنگل میں ایک کالو کوا اپنی بیوی سندری کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ دونوں کے دونوں بہت آلسی تھے۔ ایک دن سندری کالو سے بولی، کالو، بارشوں کے دن تو آنے والے ہیں اور مجھ سے تو گھر کی مرمت نہیں ہو رہی، میں جا رہی ہوں مائکے، تم جانو اور تمہارا کام۔ تو کالو بولا، ارے جاؤ جاؤ، میری نیند خراب مت کرو۔ سندری مائکے چلی گئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ بارشوں کے دن آنے والے ہیں، اور کالو جی دوبارہ سے سو گئے۔ ایسے ہی کچھ دن گزرتے گئے۔ ایک دن زوردار بارش ہوئی۔ کبوتر اور کبوتری تو اپنے گھر میں سکون سے سو رہے تھے، ٹونی چڑیا بھی اپنے گھر میں سکون سے سو رہی تھی، لیکن کالو کوے کی چھت ٹپک رہی تھی، اور کالو کوا یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوا کہ اب وہ کیا کرے، کیونکہ اتنی بارش میں وہ کہیں جا بھی نہیں سکتا تھا، اور کوئی پکشی اسے اپنے گھر بھی نہیں رکھتا تھا کیونکہ اس کا رویہ سب کے ساتھ بہت برا تھا۔ اب کالو کو سمجھ آ رہا تھا کہ کاش اس نے پہلے ہی اپنا گھر کی مرمت کر لی ہوتی تو آج یوں پچھتانا نہ پڑتا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنا ہر کام وقت پہ کر لینا چاہیے تاکہ ہم کالو کوے کی طرح نہ پچھتائیں، بلکہ ٹنٹنی چڑیا کی طرح سکون سے رہ سکیں۔